شہرت کی ضرورت تو شہرت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، چپ چاپ دے دیا کرو، شہرت نہ ہوگی کوئی جانے نہ جانے مدینے والا مصطفیٰ جان رہا۔ ہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کے لٹا دیا کرو۔ آؤ نبی کی زندگی دیکھو صاحب، اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ آج ہم اپنوں کو نہیں اپناتے، میرے نبی نے غیروں کو سینے سے لگایا ہے۔ کردار دیکھ میرے نبی کا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا دور ہے، کفار بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں، کافروں کی کثرت ہے ایمان والوں کی قلت ہے۔ ابھی کچھ ہی لوگ اسلام لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ایمان کچھ ہی لوگ لائے ہیں۔ اس دور میں ایک بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کی آغوش میں تھا، کچھ دن گزرے ہوش سنبھالا، ماں بڑی محنت و جتن کے بعد لوگوں کے گھر کام کر کے بچے کو پالتی رہی۔ اے جوانوں میری بات ذرا دل سے سن لینا، ماں باپ بڑی محنت سے اولاد کو پالا کرتے ہیں، ان کی قدر کر لیا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم نے بچپن میں ایک بار اپنی خواہش ظاہر کی تھی، ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، تو ماں باپ نے تمہاری خاطر اللہ کی قسم اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے اس وقت تک گھر نہیں آئے ہیں جب تک تیری پسند کے جوتے نہیں لائے ہیں، اس وقت تک واپس نہیں آتے ہیں جب تک تیرے پسند کے کپڑے نہ خرید لیں۔ انہوں نے تیری پرورش ایسے کی ہے کہ تیری ایک خواہش کا خیال کیا ہے، مگر کب جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر یہ دوائی مانگا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے 10 روپے کی دوا مہنگی لگا کرتی ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پالیں یا اپنے بچوں کو پالیں، تمہیں دیکھیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں۔ نادان ماں باپ کے خرچوں میں بچوں کو بیچ میں نہ لایا کرو، اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی کمائی کو ماں باپ پہ لٹایا کرو۔ اللہ اتنا دے گا کہ تمہیں 100 راستوں سے اتنا نہیں مل سکتا جتنا ماں باپ کی ایک دعا تمہیں دے سکتی ہے۔ تم تو چاہت سمجھتے بھی نہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کتنا کامیاب کر سکتی ہیں، بس وقت بہت کم ہے۔ ماں باپ بڑی محنت سے بچوں کو پالا کرتے ہیں، خدا را ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، ماں باپ کی قدر کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، ماں نے بچے کی پرورش کی ہے، بچے نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ ماں کے بدن پہ جو لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ ایک دن بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ماں تیرے بدن کا جو لباس ہے یہ کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، اے ماں اس میں کوئی پیبند لگا دے، جب تیرا بدن دکھتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے۔ ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بیٹے تیرے باپ کو گزرے عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کوئی دروازے سے ہم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کسی نے آج تک ہماری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ اے بیٹے کھانے کے لالے رہتے ہیں، کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے تیری ماں کا، بتا کپڑے کیسے درست کر لیتی۔ بچہ کہتا ہے ماں اگر اجازت دے تو چچا کے دروازے سے جا کر کے لے آؤں، یہ کافروں کی کہانی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں لائے ماں بیٹے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہو۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جائے گا، ماں نے جیسے اتنا کہا کہاں جائے گا، بچہ کہتا ہے ماں میں چچا کے دروازے پہ جاؤں گا، اس سے جا کر کے تیرے لیے ایک چادر لے کر کے آؤں گا، جیسے اتنی بات بچے نے کہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے یہ مکے کی زمین ہے، یہاں تو اپنے اپنے نہیں ہوا کرتے ہیں، پرایوں کا بھروسہ کیا ہے۔ ماں سے بیٹے نے اتنا سنا ہے، کہتا ہے ماں ایک بار اجازت تو دے دے، ہو سکتا ہے باپ کے رشتے کا کچھ خیال چچا کو آ جائے۔ ماں نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا تیرا چچا تجھے کوئی چادر دے گا۔ بچے نے کہا ماں اجازت تو دے، چھوٹی سی عمر بچے کی ہے۔ بچہ چچا کے دروازے پہ گیا، دستک دی ہے، جا کے جیسی دستک دی اندر سے آواز آئی کون کا تیرے بھائی کا بیٹا آیا ہے۔ جیسے اتنا چچا نے سنا ہے دروازہ کھولا، کہا کیسے آئے ہو؟ اللہ اکبر، جیسے اس نے کہا کیسے آئے ہو بچہ رونے لگ جاتا ہے، رو کے ماں کی غربت کی کہانی سنانے لگتا ہے، کہتا چچا جب سے باپ گئے ہیں کئی کئی دن کے فاقے ہو گئے ہیں، آج کوئی کھانے کو پوچھنے تک نہیں آتا ہے، اور میری قوم کے جوانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تباہی نہیں ہے، یہ وبال ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر چچا آتے ہیں، اس کے بچوں کو سینے سے لگا کر کے مہمانوں کے سامنے کہتے ہیں آج سے ان کے باپ ہم ہیں، ان کی پرورش ہم کریں گے۔ لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو یہی چچا پلٹ کے بھتیجوں کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، کبھی یہ نہیں پوچھتا بتاؤ تم نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تمہیں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یتیم بھتیجا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اس چچا کو خیال نہیں آتا ہے۔ کتنے بھتیجے ایسے ہیں
کے ساقوں پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. کیا چچاؤں کی کہانی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی اگر یتیم بھتیجا گھر میں آتا ہے اور اپنا بیٹا اچھا کھانا کھاتا ہے تو چچا کہتا ہے اسے لے کے اندر چلا جا ورنہ اس بھتیجے کی نظر لگ جائے گی. اور لوگوں جب کھانے کو نظر یتیموں کی لگنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے. اور جب چچا اپنے بچوں کو یتیموں کی نظر سے چھپانے لگے تو سمجھو قیامت دروازے پہ آ چکی ہے. پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی. یہ ہم اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں, صاحب اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر, دل کے بھگولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو, اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو یتیموں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم 50,000 مسجد میں تو دے سکتے ہیں, 5,000 بیوہ بھابھی کو نہیں دے سکتے ہیں, 10,000 دے کر کے اپنے اعلان تو کرا سکتے ہیں, لیکن 1,000 یتیم بھتیجے کی جیب میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اس لیے کہ جو مسجد میں دیا جاتا ہے اسے دنیا دیکھتی ہے, جو یتیم کو دیا جاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہاں میں کہتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. کبھی تنہائی میں آ کر کے یتیم کی جیب میں پیسہ ڈال دیا کرو, نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یتیم کی جیب میں تیری کمائی کا پیسہ آئے گا ادھر یتیم مسکرا جائے گا, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حباس صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا آج ہر گھر سے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ زندہ باد, زندہ باد. آج موتیں ہول سیل میں ہو رہی ہیں. پہلے 1-2 کی خبر آتی تھی, اب 10-10 کی خبریں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہماری اس بستی میں بھی کتنے یتیم اور بیوائیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا مسجد میں دینا گناہ ہے یا بے فائدہ ہے, جتنا اللہ دے اتنا لٹاؤ. میں کہتا ہوں مسجد میں تو گھر بیچ کے لگا دو تب بھی کم ہے, اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے, لیکن ضروری ہے اس سے پہلے یتیموں غریبوں کا خیال رکھنا. آج مسجدوں کا حال آپ جا کر کے دیکھو, کروڑ روپے مسجد میں لگے ہیں اور اماموں کی تنخواہ وہی 5,000 روپے لی. اپنے لیے 20,000 کی سب خرید لائے گا اور امام کا 4 مہینے کا خرچہ چلائے گا 20,000 میں. مسجدیں کچی ہوں, نمازیں پکی ہوں تو پھر جینے کا بھی مزہ ہے, مرنے کا بھی مزہ ہے. اور مسجدیں پکی ہوں, نمازی کچے ہوں, دلوں میں قدورت ہو تو پھر نہ زندہ رہ کے خیر ہے نہ پھر مرنے کے بعد خیر ہے. خدارا یتیم و غریبوں کا خیال رکھا کرو, سب کا خیال رکھا کرو. اللہ نے دیا ہے لٹایا کرو. آؤ میرے نبی کا کردار دیکھو. بات یاد ہے نا آپ کو جو میں کہہ رہا تھا؟ اگر یاد ہے تو بولنے سبحان اللہ. ابھی سب نہیں بولے, اگر سب نہیں بولے تو پھر کلمہ پڑھنا ہے کیا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں لگنا چاہیے, کچھ جانے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اٹھنے پہ جلسہ ختم نہیں ہوا ہے. اب بھی نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے نبی نبی کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اتنی سردی میں بھی نبی کی یاد میں بیٹھتے ہیں. اور میں اپنے باپ کی بات تو نہیں کر رہا, جو بھی بات کر رہا ہوں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ سچ ہے تو پھر زندہ دلی دکھائیے. مجھے احساس ہے کہ ٹھنڈی کتنی ہے, مگر میں بول رہا ہوں تو پسینہ آ رہا ہے. امید ہے آپ بھی بولیں گے تو کچھ گرمائی تو آئی جائے گی. اور زور سے بولو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. سبحان اللہ. دیر آئے درست آئے, بغیر کہے ہاتھ اٹھ گئے, مگر کوئی بات نہیں. اگر صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جاتا ہے تو لوگ اسے کھویا ہوا نہیں کہتے. بعد میں بھی اٹھے, نبی کے مدینے کی محبت میں تو اٹھے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نبی کو تو بس پکارنے والا ہو, آج بھی مدد پکارنے سے پہلے آ جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیا چچا, میری ماں کے بدن پہ کپڑا نہیں. بچے نے رو کے چچا سے حال بیان کیا. چچا نے بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا. کہا کوئی میری ذمہ داری تو نہیں تیرے ماں کی پرورش کرنا. اللہ اکبر. بچے نے اتنا جیسے دھکا دیا, چچا نے بھتیجے نے مڑ کے چچا کو دیکھا. کہا چچا ایک بار تو خیال کر لے, کم سے کم ایک چادر کی دے دے جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے. چچا نے دروازہ بند کیا. بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا. جیسے روتا ہوا راستے میں آیا, راستے میں ایک میرے نبی کے غلام سے ملاقات
मुलाकात हो जाती है। जैसे बच्चे ने नबी के गुलाम को देखा है, गुलाम ने बच्चे को देखा है, करीब आए, कहा बेटे क्यों रो रहे हो? बच्चे ने इतना सुना, क्यों मुंह उठा के कहने लगा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आने वाले ने कहा था बेटे बता तो सही, ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है? ये उम्र तो हंसने खेलने की थी, तेरी आंख में आंसू कैसे आ गए? बच्चे ने कहा था जाइए, जमाना अजीब है, लोग सुना करते हैं, रो करके हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा दर्द दिल है, मुझ पे रहने दीजिए। इतनी बात बच्चे ने कही थी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का गुलाम कहता है पता तो सही। बच्चे ने जब हाल दिल सुनाया तो गुलाम नबी मुस्तफा का आशिक मुस्कुराने लग गया। बच्चे ने कहा साहिब मैंने पहले कहा था कि मेरी दास्तान सुन के दुनिया हंसेगी, कोई मेरे दर्द दिल का इलाज नहीं करने वाला है। इतना सुना मुस्तफा के गुलाम ने मुस्कुरा के कहा था मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तेरे दर्द का इलाज मिल गया है, तेरे मर्ज का मदावा मिल गया है। बच्चे ने कहा था कहना क्या चाहते हो? कहा सुनो एक बात बता देता हूं, एक अमीर की गली बता देता हूं, एक रास्ता बताता हूं जिस चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तुम्हें सिर्फ एक चादर चाहिए तो जाओ हरम शरीफ में चले जाओ, वहां पर हमारे नबी बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के मांग लो। आज तक कोई खाली वहां से नहीं आया है। बच्चा माँ का फरमाबरदार था। बच्चा कहने लगा कि बाद में जाऊंगा, पहले माँ के दरवाजे पर जाऊंगा। बच्चा माँ के पास आया है, कभी रोता है कभी मुस्कुरा देता है। माँ कहती है बेटे बात क्या है, तू रो क्यों रहा है और फिर मुस्कुरा क्यों रहा है? बच्चा कहता है माँ चचा की बात याद आती है तो आंसू निकल जाते हैं, और जब मुस्तफा की बात याद आती है तो फिर लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे बच्चे ने इतना कहा था, माँ ने कहा बेटे ये मुस्तफा कौन है? कहा मुसलमानों के रसूल हैं, सुना कि आज तक उनकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। ए माँ इजाजत दे तो मैं उनसे तेरे लिए चादर मांग लाता हूँ। माँ कहती है बेटे ना उनके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना दे कि वो काम बाद में करते हैं, कलमा पहले पढ़ाया करते हैं। बच्चा कहता है माँ अगर ये बात है तो तुझसे वादा करता हूँ कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ाएंगे तो चादर छोड़ आऊंगा। माँ ने कहा बेटे मत जा। माँ ने जैसे इतना कहा है बेटा कहता माँ इजाजत दे दे, अगर बात कलमे की है तो चादर मिलेगी तो लाऊंगा, कलमा पढ़ाएंगे तो छोड़ आऊंगा। माँ ने इजाजत दी है। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का करम देखो, बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पर आया है, मेरे नबी हरम शरीफ में जलवा कर है। बच्चे ने आके मेरे नबी का नाम लेकर के पुकारा है। आका करीम ने पीछे मुड़ के देखा, बच्चे को दरवाजे पे खड़े देखा, सरकार मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह अकबर। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी मुस्कुराए, बच्चे की तरफ देखा, कहो बेटे क्या कहना चाहते हो? बच्चा दूर से कहता है सुनो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी फरमाते हैं बेटे वो तेरी मर्जी है, पता किस लिए आया है? का एक जरूरत थी मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गया हूँ। मेरे नबी अपनी जगह से उठे हैं, बच्चे के करीब आए हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा है, बस दस्ते शफकत का रखना था कि बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा बच्चे को महसूस होने लगा जैसे कब्र से उठ के बाप ने आके सर पे हाथ रख दिया हो। अल्लाह अकबर। बच्चे की आंख में आंसू आए। मेरे नबी फरमाते बेटे पता कहना क्या चाहते हो? बच्चे ने अपना पूरा हाल दिल सुनाया है। नबूवत वाली आंखें इस दर्द के साथ बरसी है कि सरकार के रुखसार आंसुओं से तर हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते मुझे बच्चे के चेहरे में अपना बचपन याद आ गया था, उसकी यतीमी में मुझे अपने बचपन का दौर याद आ गया था। जब उसकी माँ की कहानी सुनी है तो मुझे माँ अपनी आमीना की याद आ गई है। आका करीम बच्चे की तरफ कहते हैं तुझे चादर चाहिए? कहा हाँ। बच्चे की तरफ सरकार ने चादर बढ़ाई है। बच्चा फिर कहता है मैं चादर ले रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी फरमाते बेटे वो तेरी मर्जी है। जब बच्चे ने चादर हाथ में ली है और यूं सीने से लगाई है, बस चादर नबूवत का सीने से लगना था कि आका का इश्क दिल में उतरना शुरू हो जाता है। बस दिल में उतरने का मंजर क्या था? फिर तो आलम ये था कि सिर्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर सीने से लगाई। बच्चे ने चादर सीने से लगाई और लगा के जब चला घर की तरफ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें खाने की तुम्हारे बच्चे भूखे हों और तुम्हें कहीं एक रोटी मिल जाए तो बताओ जब लेके चलोगे तो पलट के देने वाले की तरफ देखोगे या मंजिल पे नजर होगी?
بس یہ خیال ہوگا کتنی جلدی میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اور اپنے بچوں کے منہ میں جا کے یہ روٹی کے ٹکڑے ڈال دوں. یہ ہر ضرورت مند کا خیال ہے. مگر واہ رے میرے نبی کے عشق کی گرمائی تو دیکھو. بچے نے چادر سینے سے لگائی ہے. ہونا تو یہ تھا کہ بس نظر پھیر کے گھر تک جانا تھا, لیکن جب چلتا ہے کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے, پھر مڑ کے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, پھر قدم آگے بڑھاتا ہے, پھر مڑ کے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے. ایک طرف ماں کی ضرورت ہے, دوسری طرف اب مصطفیٰ کی محبت ہے. بچہ سوچنے پہ مجبور ہے جائے تو کدھر جائے, ماں کے بدن کو جا کے چھپائے یا جا کے خود مصطفیٰ کے دامن میں چھپ جائے. مگر شاگرد بچے نے دوڑ لگائی, ماں کے دروازے پر پہنچا ہے. ماں نے بیٹے کے ہاتھ میں چادر دیکھی ہے. ماں نے کہا بیٹا پہلے یہ بتا دے کہ تو نے اس کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے. بچہ کہتا ہے نہیں ماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. بتاؤ اس نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ بچہ کہتا ہے ماں کسی نے تجھ سے جھوٹ کہہ دیا ہے. وہ تو اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ اپنے من کی بات کہتا ہی نہیں ہے, وہ صرف دوسروں کے من کی بات سنا کرتا ہے. مجھ سے کلمے کو کہا بھی نہیں تھا, میں نے دور سے جا کے کہہ دیا تھا مجھے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے مجھے کلمہ نہیں پڑھایا. اے ماں مجھے چادر دے دی ہے. اتنی بات کا سننا تھا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. ماں تڑپی اور رو کے کہتی ہے بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے. بچہ کہتا ہے ماں صرف چادر تو چاہیے تھی, اور کیا چاہیے تھا؟ ماں کہتی نہیں بیٹے صرف چادر لے کے آیا ہے. اس نبی کا کلمہ لے کر کے کیوں نہیں آیا ہے؟ اس نبی کا دین لے کر کے کیوں نہیں آیا ہے؟ اس عورت نے اس چادر کو سر پہ رکھا ہے اور کہتی بیٹے مجھے اس رسول کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ چادر عطا کر دی ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے آیا ہے اور آنے کے بعد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے نبی کو آواز دیتا ہے. سرکار نے پھر مڑ کے دیکھا ہے, آقا تشریف لائے اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بیٹے اب اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. منظر دیکھیے آقا کے فقیروں پہ, انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منتے کا بھلا ہو. آقا فرماتے ہیں اب کیا کمی رہ گئی؟ خاتون نے کہا تھا آقا اب صرف چادر نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے تیرا دامن کرم چاہیے. آقا فرماتے ہیں تو نفرت کرتی تھی, اب دامن کرم کیوں؟ تو اس نے عشق کے انداز میں بریلی کی زبان میں کہا تھا نمیاتی نظیروں کفی نظری مثلے ترش پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شگے تو سرا جانا. اور جب سخاوت دیکھی تھی تو مچل کے کہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا